بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محترم مصطفیٰ عاصم صاحب کی فیئرویل الوداعی پارٹی کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا، اور وہ دل کے ساتھ جہاں ہم ان کو کھانا کھلا رہے تھے اور ماضی کی یادیں شیئر کر رہے تھے جو عرصے پر محیط ہیں، کم سے کم ایک ڈیکیڈ کا ہمارا سفر ہے ایک ساتھ کام کرنے کا، مشن کی خدمت کرنے کا۔ جہاں وہ یادیں شیئر کر رہے تھے، ہم سب بیٹھے ممبران، وہاں پر ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ اب عاصم بھائی انڈیا حیدرآباد واپس چلے جائیں گے، اب اس دنیا میں شاید ان سے ملاقات نہ ہو پائے، مگر وہاں پر جو ازلی وعدہ ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے، سرکار علیہ السلام کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، مشن کو پائندہ باد کرنے کے لیے جو وعدہ، وہاں پر ملاقات ہو، جب لوائے حمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لوائے حمد کے نیچے بلائیں تو سید شیخ الاسلام کی سنگت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے جوڑوں کا صدقہ آپ کے دامن سے لپٹ کر وہاں عاصم بھائی کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا ہمارا۔ آج عاصم بھائی کی فیئرویل ہے، آپ یہاں پر ایک عرصے تک کام کرنے کے بعد واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، جو کہ ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف دہ تھا، مگر ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کی فیوچر لائف کے حوالے سے یہ ایک آسن قدم ہے۔ انہوں نے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک ان کو اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دھاگے مفارقت ہے، جدائی کا سما ہے، مگر امید ہے کہ آج کی ایک نئی دنیا میں جہاں پر کمیونیکیشن کے بہت آسان ذرائع ہیں، ان کی زیارت ہم موبائل کے ذریعے ان ذرائع سے، ان ٹول سے ہم ان کی زیارت سے مستفید ہوتے رہا کریں گے۔ عاصم بھائی نے خدمت جو مشن کی یہاں پہ کی، وہ الفاظ میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا ہم کبھی بھی ان کو صلہ دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کے حوالے سے اپریشیٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا صلہ سید شیخ الاسلام عطا فرمائیں گے، اس کا صلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے جن کی نوکری ہے، اس کا صلہ اللہ کریم اپنے دیدار کے صورت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ تو میں ملتمس ہوں، یہاں پر عرض کرتا چلوں پہلے کہ آج کی یہ بزم چونکہ محترم ثابت حسین گجر صاحب کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے، آپ پاکستان میں ہیں، اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے حوالے سے، تو آج کی اس بزم کو، محفل کو، آج کی اس ٹریٹ کو ہم ادھورا سمجھ رہے ہیں۔ عاصم بھائی کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، تو عاصم صاحب کی شخصیت کو میں نے بالکل پیور ہارٹیڈ پایا ہے۔ جب بھی ان کو یاد کیا ہے، انہوں نے خوشی سے ہنستے چہرے سے جی عاصم بھائی ہو جائے گا، کر لیں گے، ایسا ہی سنا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور عاصم بھائی کی اسپیشل نعت، وہ ہر محفل میں ان کی نعت ہوتی تھی اور الگ سے سرور ملتا تھا ان کی نعت سننے کا۔ ان کی نسبت سلامت رکھے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی سلامت رکھے، ان کی آل اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنائے۔ عاصم بھائی سے گزشتہ ایک عشرے کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، اور مختلف مواقع پر ان سے ملاقات ہوئی ہے، آنے والا ہوتا رہا ہے، تو میں نے ان کی شخصیت کو بہت سافٹ پایا، اور میں یہ کہوں کہ آج تک اتنی سافٹ ٹکٹ میں نے اپنے دوستوں میں نہیں پائی۔ تو جب بھی ملاقات ہوئی، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے محبت بھرے لہجے میں سے ملاقات ہوتی رہی، مشن کے ساتھ اخلاص کا ایک پہاڑ ثابت ہوا ہے، ان کو مشن کے ساتھ خلوص و محبت
کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کے اندر بھری ہوئی ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب بندے کی محبت پاک دل میں ڈالتا ہے. تو حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جن جن بندوں کی محبت ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ پاک دل پاک نہیں پاک ہوئی ہے. تو عاصم بھائی ان میں سے ایک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے. تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی, خصوصاً جب محافل میٹنگس اور ہوتی رہی ہیں, ان سے زیادہ تر ملاقات ان میٹنگ میں ہوتی رہی. تو ان میٹنگ میں ہمیشہ جب بھی نعت پڑھی تو ان کے ذمہ میں نعت پڑھنے کی توفیق ان کو ملی. تو ان کی جب نعت پڑھتے ہیں تو وہ نعت دل پہ جا کے گھر کر جاتی ہے. بڑے میٹھے انداز سے, بڑے محبت بھرے انداز سے, عشق و محبت کی جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ ان ساتھیوں میں سے ہے کہ جنہوں نے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں, اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ مشن کے لیے انہوں نے قربان کیا. کسی وقت میں نے پیچھے نہیں دیکھا اور ہمیشہ ان کو ہنستے مسکراتے ہیں. اور جب دوست احباب میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں, کسی سے کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے, تو میں نے ان کو ہمیشہ سافٹ دیکھا ہے اور ان کو دھیمے لہجے میں دیکھا ہے. کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے اختلاف اونچے لہجے میں نہیں کیا. اگر کسی نے اونچے لہجے بات بھی کی ہو تو میں بڑے سافٹ انداز سے اس کا جواب دیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, کہ آل اولاد کو سلامت رکھے, ان کے گھر بار میں خیر برکت ہو, ان کے کاروبار میں برکت ہو. ہمیں یہ داغ مبارکت دے کر جا رہے ہیں. یقیناً قلب ایک عجیب سی ایک دقت والی کیفیت ہے. میں پھر عاصم بھائی کے لیے خصوصی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو انڈیا میں کامیاب کرے. وہ تو نہیں کر پائے جیسے ان کے شایان ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تعلق کافی خوشگوار رہا ہے. یہاں پہ ان کو دعوت دی ہے انہوں نے. جیسے قائد محترم فرماتے ہیں کہ انڈیا میں جو کام ہو رہا ہے وہاں مطلب ہم لوگ جو پاکستان میں ہیں اس سے زیادہ یہ محنت کر رہے ہیں. اور ہم نے ان کو تجرباتی طور پہ دیکھا بھی ہے کہ ہم لوگ سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا. ہر کام میں جب بھی ان کو کال کیا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبت جس نسبت میں ہم لوگ قائم ہیں آئندہ بھی ہے قائم و دائم رہے. اور کیا دن بھی ہم لوگ اسی نسبت کے ساتھ. عاصم بھائی ہمیں داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں. ممکن ہے ایک آدھ اس طرح کی فیوریٹ پارٹی کے بعد پھر ان سے اس طرح ان کا صحبت, ان کی اس طرح ان کی رفاقت, اس طرح ان کی سنگت, اس طرح کی جو ہے وہ نسبتیں ہمیں میسر نہ آ سکیں. میں چاہوں گا مصطفیٰ اعظم بھائی اپنے الفاظ میں ہمارے ساتھ گزرے ہوئے ان لمحوں کو یاد کریں. انہوں نے کس طرح پایا یہاں پہ ٹیم ایز اے ٹیم ورکر, ایز اے ٹیم ممبر کام کرتے ہوئے کیسا محسوس کیا. تو ملتمس ہوں مصطفیٰ اعظم صاحب سے کہ اپنے الفاظ اپنے انداز میں ادا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب تعریف اللہ اس کے حسن کے لیے. الحمدللہ میں منہاج القرآن انٹرنیشنل میں جو میری رفاقت ہوئی بلکہ ممبرشپ جو ہوئی دبئی سے اسٹارٹ ہوئی. حالانکہ میں حضور سید شیخ الاسلام کو پہلی بار حیدرآباد دکن میں جب آپ تشریف لائے تھے تو میں وہاں پہ آپ کو سنا اور اس کے بعد آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا. الحمدللہ کافی آپ کی تقاریر وغیرہ وہیں پہ میں سنتا تھا اور پابندی کے ساتھ سنتا تھا. اور اسی جستجو میں رہتا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کو جوائن کروں گا. تو اللہ کی توفیق سے اسباب بنے اور دبئی آنے کا موقع ملا اور وہاں پہ میں نے لائف ٹائم ممبرشپ منہاج القرآن کی حاصل کی. اور اس کو تقریباً آلموسٹ 10 ایئرز ہوئے ہیں. یہاں پہ جوائن ہونے کے بعد میں کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں. ایک آرگنائزیشن کی ڈسپلن اور اس کے کام کرنے کے طریقے سب یہاں پہ میرے جو مینٹرز جو میرے قادر تھے یہاں پہ سب انہوں نے ایک مینٹر کی طرح بڑی شفقت کے ساتھ کافی ساری چیزیں یہاں پہ سکھائی جو میں یہاں پہ سیکھا ہوں. اور میری دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہترین سرمایہ ہے. انشاءاللہ جب بھی میں موو آن ہوں گا یہاں سے وہاں پہ جہاں پہ بھی قسمت لے جاتی تو یہ بحثیت اثاثہ میرے ساتھ چلے گی. اور میں انشاءاللہ اس تجربے سے مشن کی خدمت انجام دیتا ہوں. حضور سید شیخ الاسلام کے حوالے سے
ये उनकी मेहरबानी है, उनका करम है कि आपके नारायण के सदक़े आपने कबूल हमें किया और मेहराजुल क़ुरान इंटरनेशनल में कबूल किया और करना से नंबर की हैसियत से जो ज्वाइन करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम देता रहा। और मेरे कलीग्स जितने भी थे और अकादमी जितने थे, तो ये इनकी बेपनाह शफ़क़तें और भाईचारगी थी जो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कहाँ से हैं, ये इनकी ज़बान क्या है, ये कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। एक उम्मत का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है वही चीज़ यहाँ पे मतलब फील की गई, जैसे सीखा रखी फील की गई, उसी जज्बे के साथ यहाँ पे काम होता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखुसूस मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साबिर साहब क़िबला का, जिन्होंने अपनी काविशों से मतलब इस पौधे को शजर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ये समाहर फ्रूटफुल एक ट्री है जो कि दुबई में काफ़ी सारे खिदमत अंजाम दे रहा है माशाल्लाह से। उनकी गैर मौजूदगी में ये इवेंट हो रहा है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी काफ़ी शफ़क़तें छोटों पे रही हैं, जिसकी वजह से मौके मिले वो हमको फ्रंट फुट पे रखते थे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है सिखाते थे पीछे से। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके जो है ज़ेर साहब जो है हम सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक ये साथ न सिर्फ दुनिया का है बल्कि आखिरत का है, और ये चीज़ ताहयात मिस करते रहेंगे अपने साथियों को, अपने इस माहौल को जो यहाँ पे हम काम करते थे। और इन्हीं की यादें हमेशा दिल में ताज़ा रहेंगी और यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही मोटिवेट करते रहेगा हमको थ्रू आउट द लाइफ के कैसे जो है सिचुएशंस को हैंडल करें, और काफ़ी सारी चीज़ें जो तजुर्बा और मोहब्बत यहाँ से लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे मौके देगा और मिशन की जिक्र से खिदमत हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो ये तो फ्रंट पैनल है जो यहाँ पे सामने है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने हल्के को और अपने कलीग्स को, मैं हाज़रीन का भी फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हज़रात पैंडमिक की वजह से गैदरिंग नहीं हो सके, वो नहीं आए, उन हज़रात का भी उतना ही साथ रहा। वो के वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन सब का फ़र्दन शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का, उनके साथ का काफ़ी मतलब ये बदली जो माहौल था इसको छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि ज़िंदगी ऐसे ही मूव ऑन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है छूट जाती है पीछे, लेकिन दुनिया में तो छूट रही लेकिन आखिरत में छूटने वाली नहीं है, ये साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है। मैं मूव ऑन हो रहा हूँ और मेरे कलीग्स की दुआएँ, मेरे वालिदैन की दुआएँ और हुज़ूर से भी शेख़ुल इस्लाम की, वो मैं कहीं भी हूँ उनकी नज़रें करम है, तो इंशाअल्लाह जो है मैं कामयाब ही हूँगा मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि मुस्तफ़ा हासिम साहब ये उनकी खूबसूरती ये थी कि हमारे साथ LDC की सतह पर सेक्टर की सतह पर सेक्टर के हेड रहे, ज़िम्मेदार रहे, और LDC की सतह पर मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर फाइज रहे, और जिस खूबसूरत अंदाज से, जिस आसान अंदाज से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ अदा की, वो अपनी मिसाल आप हैं। वो आने वाले हमारे दोस्त नए अहबाब के लिए, उन दोस्तों की जो नई ज़िम्मेदारियाँ लेंगे, वो एक मुशयरा रहेगी। तो सब्र हुसैन साहब की गैर मौजूदगी को भी एक वजह बनाते हुए कहते हैं कि हम गुज़र लेते हैं, और आसिम भाई को इन्हीं चंद दोस्तों के साथ आज डेरा सेक्टर की तरफ से फेयरवेल पार्टी से रुखसत करते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए कामयाबियों, कामरानियों, इनको फर्श अता करें। अस्सलाम वालेकुम।